السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کہ بطونی انسان تنہا رہ جاتا ہے، جو بہت ٹاکیٹیو ہوتا ہے، جو بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو شارپ سمجھتا ہے، یہ پریزنٹ کرتا ہے واٹس ایور، اس کا جو انجام ہے، انجام کار وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ وہ کس قسم کی تنہائی ہوتی ہے اس کو ہم جانیں گے، اور بطونی بنتا کیوں ہے انسان، اور پھر اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو ریمیڈیز ہیں ہم وہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا ریمیڈیز ہیں جس کے اوپر ہم ان کو فالو اپ کر کے تو ہم اپنی اس بیجا جو انٹرفیرنس ہے اس کو ہم، اور بیجا بولنے کی جو عادت ہے اس کے اوپر ہم قابو پا سکیں، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ ہزار نعمت ہے، اور جو بیجا بولتے ہیں وہ قدر کھو دیتے ہیں، اپنی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اور وہ آئیڈینٹی جو ہے اس کو لاس کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کے پاس اتنا کنٹینٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو مفیدانہ مشورے، ہر ایک کو صلاح، ہر ایک کے بارے میں میڈیکل ایڈوائز واٹس ایور جو بھی ہے، آپ کسی سے کوئی بات کر کے دیکھیں وہ آپ کی جان کھا لے گا، اور آپ پہلے ہی تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی ایک اگزامپل دیکھیے کہ ایک لڑکا ایک مدرسے میں، ایک ادارے میں پڑھتا تھا۔ پرانے وقتوں کی باتیں، تب وہاں پر اس طرح سے ہی مختلف جو سادھو سنت ہوتے تھے ان کے آشرم ہوتے تھے، اور جو مختلف جو نیکوکار لوگ ہوتے تھے جو اور کسی مذاہب سے تھے، مسلم تھے، دوسرے تھے، تو ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے نا مدرسہ جات اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ تو وہ اس میں جب پڑھتا تھا وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا، جس طرح سے ہمارے یہاں پر ہاسٹلز وغیرہ کے اندر لڑکے رہتے ہیں اور سارا ٹائم جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کے اوپر بھی لگاتے ہیں اور ساتھ میں اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم سیکھتے ہیں۔ وہ لڑکا بہت باتونی تھا، بہت باتونی تھا، ہر ایک کی بات میں دخل اندازی کرتا تھا، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے صلاح مشورے اس کو دیتا رہتا تھا۔ ذرا سی بات کسی نے کرنی شروع کی اور اس نے اس کے اندر شامل ہوا اور اس نے اپنی رائے زنی کرنی شروع کر دی اور اپنے قصے کہانیاں سنانی شروع کر دیا، اور جبکہ اس نے کسی نے کوئی مشورہ بھی نہیں مانگا، اس سے کسی نے کوئی صلاح بھی نہیں مانگی، لیکن پھر بھی وہ ان کے ہر کام کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا تھا، دخل اندازی کرتا تھا، اور اس طرح سے سارا معاملہ چل رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہوا کہ جو لڑکے تھے وہ اس سے انوائڈ فیل کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور اس سے جان چھڑانی شروع کر دی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، جب بھی وہ آتا کوئی بات شروع کرنے کرتا تو وہ اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ یہ بات جو ہے اس کو بہت تکلیف دہ لگنی شروع ہو گئی، اور وہ آہستہ 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 ان سب لڑکوں سے کٹ گیا، اور اس کو یہ فیلنگز آنی شروع ہو گئی کہ میں تو بالکل تنہا ہو گیا ہوں، میں تو بالکل اکیلا ہو گیا ہوں۔ اپنی سعادت کی وجہ سے اس کو محسوس ہوتا تھا کہ میں زیادہ بولتا ہوں، لیکن چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی سعادت پر اوور کم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے استاد کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ استاد محترم، میں اس مسئلے کا شکار ہوں، مجھے کچھ بتائیے میں کیا کروں۔ اس کے جو استاد ہیں وہ سمجھدار انسان تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے ہی قید ہے، تم اچھا بولتے ہو، برا بولتے ہو، کیسا بولتے ہو، لیکن موقع کے مطابق بولتے ہو، بے موقع بولتے ہو۔ جب تم ہر وقت کی دخل اندازی کرو گے دوسروں کے معاملات کے اندر تو کوئی بھی تمہیں اپنی زندگی کے اندر اس طرح شامل نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اس کی لائف کے اندر اس طرح سے انٹری کرو۔ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنی اس عادت کو ختم تم نے کرنا ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہوتے ہیں اپنے اندر سے ہوتے ہیں، محنت ہے اس کے اندر، ایک دم سے عادت چھوٹے گی نہیں، وقت لگے گا، لیکن تم اس کے اوپر غلبہ پا لو گے۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں جو ہے کچھ باتوں کا جان لینا بہت ضروری ہے، جن کی وجہ سے تم اپنی اس عادت کو قابو پا سکو گے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے جو بھی کہیں گے میں آپ کی ہر بات کو جو ہے
وہ فالو کروں گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے پہلی بات اس سے کہی کہ جب تم دیکھو کہ دوسرا بندہ جو ہے تمہاری بات سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ کوئی بھی بات شیئرنگ میں مت جاؤ، ڈسکس مت کرو. اگر تمہارے الفاظ اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں کر رہے، اس کو تمہاری طرف موٹیویٹ نہیں کر رہے، وہ تمہاری بات میں دلچسپی نہیں لے رہا، تو وہاں پر خاموشی بہتر ہے. اپنی قصے کہانیاں، اپنی باتیں اور لوگوں کی گاسپس وغیرہ اس سے مت شیئر کرو. اگر وہ صرف ہوں ہاں پہ لگا ہوا ہے اور دلچسپی شو نہیں کر رہا، تو تمہارے الفاظ اس پر اثر نہیں کر رہے ہیں، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. وہاں سے ہٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اسی قسم کے ہی ایک مسئلے کا شکار ہے. تو تمہارے الفاظ اس کو اٹریکٹ نہیں کر رہے، سو کوائٹ، اپنے آپ کو خاموشی میں لے جاؤ. دوسری بات، اگر تمہارے پاس کسی بات کا ادھورا علم ہے تو اس کو مت شیئر کرو، اس کو مت ڈسکس کرو. ادھورا علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خرابی پیدا کرتا ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ کو بھی خراب کرتا ہے اور آپ کے اوپر لیبل بھی لگوا دیتا ہے. لوگ آپ کی کمپنی سے دور بھاگیں گے، آپ کی طرف نہیں آئیں گے. تو جب تک آپ کو کسی بات کے بارے میں 100% شیور نہیں ہو، اس وقت تک اس بات کو آگے ڈسکلوز نہیں کرو. نمبر 3، جب بہت زیادہ غصے میں کوئی ہے تو اس کی بات کو خاموشی سے اور پیشنس کے ساتھ سن لو. ونس تم نے اس کی بات کو سن لیا، اس کے غصے کو ٹالریٹ کر لیا، وہ بندہ تمہارا جو ہے ایک بہترین ساتھی بن جائے گا. لیکن یہ کس کے ساتھ ہے؟ ہر جگہ پر تم نے کسی کے غصے کو برداشت نہیں کرنا، ہر موقع پر تم نے ہر ایک کی بات کو خاموشی سے نہیں سننا. جہاں پر ضرورت ہے جواب دینے کی، جواب دو. جہاں پر ان کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے، آئینہ دکھاؤ. لیکن یہ اپنی فیملی، اپنے سبلنگز اور اپنے دوست جو قریبی ہیں ان کے سامنے ہار جانے میں ہی جیت ہے. اگر تم ان کے سامنے خاموشی کے ساتھ ان کے غصے کو ٹالریٹ کر لو گے تو ان کا جب غصہ اتر جائے گا، ان کو فیل ہوگا کہ ہم نے غلط کیا ہے، میں کچھ زیادہ بول گیا، میں نے کچھ زیادہ کر دی. ان کو ریگریٹ ہوگا. دین ہی ول کم ٹو یو. وہ آپ کے پاس شخص آئے گا اور کہے گا کم سوری، میں غصے میں کچھ زیادہ کہہ گیا، تو تم نے بڑے صبر کے ساتھ میری ساری باتیں سنی، مجھے بہت فیل ہوا ہے، گلٹی فیل ہو رہا ہے. تو وہ تمہارا ایک اچھا دوست بن جائے گا، ایک اچھا خیر خواہ بن جائے گا، ایک اچھا سپورٹر بن جائے گا. لیکن جہاں پر آپ کی سوشل لائف میں، پبلک لائف میں کہیں پر کوئی اگر آپ کو غصہ کر رہا ہے، بیجا آپ کے اوپر غصہ کر رہا ہے اور آپ کی غلطی نہیں ہے، تو اس کے غصے کو آپ نے ٹالریٹ نہیں کرنا. آپ نے آگے سے اس کو جواب دینا ہے، آپ نے اس کو آئینہ دکھانا ہے، اس کو ریئلائز کروانا ہے کہ یو آر ڈوئنگ رانگ. اور ایسے ہی ایک اور بات، جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کے اندر بھی، جب ایک مرتبہ کسی کی بولشٹس کو آپ برداشت کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں. بڑے پیشنس کے ساتھ آپ اس بندے کی بات کو جب ٹالریٹ کر لیں گے تو آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو جو آگ نہیں لگائے گا، اور آہستہ آہستہ اس مشق کے ساتھ آپ مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا. نمبر 4، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور اپنا دکھ آپ سے کچھ سنانا چاہ رہا ہے تو بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ اس کی باتوں کو سنیں، اس کی دلجوئی بھی کریں اور اس کو آگے سے اپنے مفیدانہ مشوروں سے مت نوازیں. اس کو اپنی قصے کہانیاں مت سنائیں، اس کو دوسروں کی باتوں کی ایگزامپلس مت دیں، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ یہ سب کچھ کر کے آپ کے پاس آیا ہے. اس وقت وہ صرف آپ کو سنانا چاہتا ہے. ہم میں سے سب کا پرابلم کیا ہے کہ ہم سب سنانا چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے. ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہوئے ہیں اور اس کشتی کے اندر سب سنانے والے ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے. تو ان میں سے اگر کوئی ایک سننے والا مل جائے گا تو اس کا دکھ، اس کا درد جو ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ ہلکا ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کو آپ کا اپنا خیر خواہ سمجھے گا، غم خواہ سمجھے گا.
اور پھر جب آپ اس کو کسی بات کا مشورہ دیں گے تو وہ آپ کی بات کو ضرور مانے گا. لیکن اگر آپ اس کی بات کے درمیان میں ہی کسی اور کا قصہ یا اپنا قصہ سنانا شروع کر دیں گے تو وہ آپ سے انوائڈ ہو جائے گا, فیڈ اپ ہو جائے گا, کیونکہ وہ تو آلریڈی بڑی تکلیف میں ہے. آپ اس کو اور کیا تکلیف دے رہے ہیں اپنی باتوں سے؟ وہ کہے گا میں تو اپنا دکھ ہلکا کرنے کے لیے آیا تھا, یہاں پر یہ اپنی نصیحتیں کر رہا ہے, بھرا ہوا ہے. سو آپ کوائٹ ہو کر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی بات کو سنیں, سمجھیں, اور جب اس کا دل ہلکا ہو جائے پھر اگر وہ مشورہ لینے کی تمنا کرے تو پھر آپ اس کو بتائیں کہ بھائی ایسے نہیں, ایسے کر لو. یہ چیز ہو گئی. اب جب آپ اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک ڈیسنسی آ جائے گی, لوگ آپ کو اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیں گے. 5ویں نمبر کی بات ہے کہ کم بولو, اور بولنے سے پہلے اس کو تول لو کہ جو میں بول رہا ہوں اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, کسی کا احساس مجروح تو نہیں ہو رہے, کسی کا راز فاش تو نہیں ہو رہا, کسی کی انسلٹ تو نہیں ہو رہی. بے شک آپ کے ذہن کے اندر کچھ نہیں ہوگا, آپ اپنی لے میں بولے جائیں گے, لیکن بہت ساری باتیں آپ کی ایسی ہوں گی جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہوں گی. لہٰذا خاموشی اختیار کریں, خاموش رہیں. جب آپ خاموش رہیں گے تو آپ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے, لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوگا کہ دیکھیں تو صحیح یہ بندہ ہے کیا, دیکھیں تو صحیح اس کا لیول کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محفل میں شخص آتا تھا اور آ کر خاموشی سے بیٹھ کر آپ کی ساری حکمت اور دانائی کی باتیں سنتا تھا اور چلا جاتا تھا. سب لوگ سوال کرتے تھے, وہ سوال نہیں کرتا تھا. بظاہری پوشاک اس کی بڑی اچھی تھی, لباس بڑا اچھا تھا, شکل و صورت سے بھی وہ اچھا معاملہ فہم لگتا تھا. آپ نے اس سے کہا کہ بھئی آپ سوال کیوں نہیں کرتے, گفتگو کیجئے, کچھ بات کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں. حضرت علی کا ہی قول ہے کہ جسم ایک دکان کی مانند ہے اور زبان اس پہ لگا ہوا تالا ہے. جب یہ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے کہ سونے کی ہے. یعنی ہماری گفتگو سے ہماری پہچان ہوتی ہے, ہماری گفتگو سے ہمارا ایک کیلیبر بنتا ہے, ہماری گفتگو سے ہمارے لیے بند راہیں کھلتی ہیں, اور ہماری گفتگو سے ہی ہمارے غم بھی ہلکے ہوتے ہیں. لیکن اپنی بات کو اس کے مناسب موقع پر اور اختصار کے ساتھ کرنا سیکھیے. مختصر بات کیجیے, جامع کیجیے, ایسی بات جو اثر کرے. اللہ کے جو نیک بندے ولی اللہ گزرے ہیں, جو بزرگ صالحین گزرے ہیں, جو آج کے دور میں بھی موجود ہیں, جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسی بات ہوتی ہے, یا وہ بات کرتے تھے تو ایسی بات ہوتی تھی جو آج بھی ہمارے سینوں کے اوپر, ہمارے دلوں کے اوپر, قلب کے اوپر ہٹ کرتی ہے اور اثر کرتی ہے, اور ہم کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت بات ہے. تو یہ خوبصورت بات آپ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ صلاحیت آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے. وہ بھی انسان تھے, آپ بھی انسان ہیں, وہ بھی اشرف المخلوقات تھے, آپ کو بھی اللہ نے اشرف المخلوقات کہہ کر بھیجا ہوا اور بنا کر بھیجا ہوا ہے, لیکن آپ اپنی فہم اور فراست کو استعمال نہیں کرتے. ہم جلدی سے بس ہائپر ہونا جانتے ہیں, اس جگہ سے چھوڑ دینا جانتے ہیں, اس رشتے کو توڑ دینا جانتے ہیں, یا ہماری کوئی بات نہیں سنتا تو ہم اس کی ذات کے اندر بیڈ بائکنگ شروع کر دیتے ہیں. اس میں ایک اور قابل غور بات ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جب چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جانے کے بعد اس کی کوئی برائی نہ کریں. جب آپ کسی شخص کے چلے جانے کے بعد اس کی برائی کریں گے, جن کے ساتھ کریں گے ان کے اندر آپ اپنا یہ امیج چھوڑ رہے ہیں کہ جب ہم یہ وہاں سے جائیں گے تو یہ شخص ہماری بھی کسی کے ساتھ برائی کرے گا. آپ اعتبار لاس کر دیں گے, کوئی آپ سے اپنی بات کو شیئر نہیں کرے گا, کوئی راز آپ کے شیئر نہیں کرے گا, تو تنہا ہو گئے نا. تو اگر ہم اپنے اندر کی اصلاح کر لیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری خوشی, ہمارے غم, ہمارے دکھ, ہمارا سب کچھ ہمارے اندر ہے. ہم اس کو باہر تلاش کرتے ہیں اور اپنی موت کو جا لیتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. ہم سب کچھ انسانوں کو نکال کر, ہم سب اپنے آپ سے ہی ملاقات کیے بغیر اس دنیا کا سفر طے کر کے رب کے پاس واپس چلے جاتے ہیں. ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم اپنے آپ سے ملے کہ نہیں ملے. ہم تو دوسروں سے ملتے رہتے ہیں.
اس کی بات نے مجھے دکھ دیا، اس کی بات سے مجھے بہت خوشی ملی، اس سے مل کر مجھے سکون ملا، اس سے مل کر مجھے تکلیف ہوئی، اس نے میرے احساس کو ٹھیس پہنچائی، میں اس کے لیے یہ کرتا، میں نے اس کے لیے وہ کیا، اس نے میرے لیے یہ کیا، میرے لیے وہ کیا. تو ساری زندگی ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور دوسروں کو ہی سوچتے رہتے ہیں اور موت کو جا پہنچتے ہیں. بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، بہت سپیڈ کے ساتھ یہ منازل طے ہو رہی ہیں. ہمیں اس سپیڈ کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور اگر ہم اس میں سلو رہ گئے تو ہماری قضا آ گئی تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو باتونی شخص جو ہے مت بنیے، سینسیبل بنیے، فہم والے بنیے، فراست والے بنیے، خاموشی والے بنیے. اور جب آپ خاموش ہوں گے نا، تو راز کی بات بتاؤں تو رب بھی آپ سے ملاقات کرنے آتا ہے. آپ کے دل کے اندر وہ آ جاتا ہے، خاموشی میں آتا ہے، وہ تنہائی میں آتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.